تو پہلی جو بات ہم لوگ سنیں گے دراصل ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ دماغ میں یہ رکھیے کہ ہم انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں سے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو۔ اسی کے تعلق سے باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ دماغ میں اس بات کو رکھیے کہ ہمارے پاس، انسانوں کے پاس جو نعمتیں ہیں یا تو دنیا میں اور آخرت میں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں رضوان اللہ، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے کہاں تک ہم لوگ بات سن سکتے ہیں۔ دراصل ایک ٹکڑا پر محدث مدینہ عبد المحسن العباد کے فرزند، ان کے بیٹے عبد الرزاق البدر حافظہ اللہ، دونوں باپ بیٹے وقت کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں اور ابھی زندہ ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی کے استاد رہے ہیں شیخ عبد الرزاق البدر۔ انہوں نے ایک ٹکڑا پر یہ پوری کتاب رسالہ لکھ دیا ہے۔ بہت بہترین باتیں انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پوری کتاب تو نہیں، جتنی باتیں اہم ہے ہم لوگ سننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کھولیے، سورہ توبہ 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 2 پہلے پڑھیے، 70 پر 2 سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. విశ్వసించిన ఇలాంటి స్త్రీ పురుషులకు క్రింద కాలువలు ప్రవహించే స్వర్గవనాలను ప్రసాదిస్తానని అల్లాహ్ వాగ్దానం చేశాడు. అక్కడ వారు కలకాలం ఉంటారు. శాశ్వతముగా ఉండే స్వర్గవనాలలో పరిశుభ్రమైన మేడలు వారి కొరకు ఉంటాయి. వీటిన్నిటికి మించి అల్లాహ్ ప్రసన్నత వారికి లభిస్తుంది. గొప్ప సాఫల్యం అంటే ఇదే. بات سمجھ رہی ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وعد اللہ الذین وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ کیا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومن مردوں اور عورتوں کو جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور 1-2 دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا، اس میں اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے مومن مرد اور مومن عورتیں۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے کا گھر جنت عدن میں دے گا۔ جنت عدن میں ہمیشہ رہنے والی جنت، اس میں اللہ تعالیٰ پاک گھر دے گا، رہنے کے لیے ٹھکانہ دے گا۔ اور کیا؟ ورضوان من اللہ اکبر، یہی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور کیا کہا اس کے بعد؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا والے وعدہ خلافی کرتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اس بات پر ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے یہ کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ تو یہاں جو وعدہ کیا ہے جنت کا اور بہترین ٹھکانہ کا، راضی ہو جانے کا، تو جنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کن سے وعدہ ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں، یہ بھی جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کن مومن مردوں اور کن مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے، اس سے پہلے والی آیت پڑھیے۔ ابھی 70 پر 2 پڑھے نا، 70 پر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. విశ్వాసులైన పురుషులు
విశ్వాసులైన స్త్రీలు వారంతా ఒండొకరి సహాయకులుగా, చేదోడు వాదోడుగా, మిత్రులుగా ఉంటారు. వారు మంచిని గురించి ఆజ్ఞాపిస్తారు, చెడు నుంచి వారిస్తారు, నమాజులను నెలకొల్పుతారు, జకాత్ను చెల్లిస్తారు, అల్లాహకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయులై ఉంటారు. అల్లాహ్ అతి త్వరలో తన కారుణ్యాన్ని కురిపించేది వీరిపైనే. నిస్సందేహంగా అల్లాహ్ సర్వాధిక్యుడు, వివేచనాశీలి. पास में आ रही है अल्लाह ताला ने उन लोगों का नाम तज़किरा किया कि उनकी सिफ़ात क्या है, क्वालिटी क्या है, किन लोगों से अल्लाह ताला ने वादा किया है जन्नत देने का, किन लोगों से अल्लाह ताला राज़ी होगा, कौन सबसे बड़े कामयाब हैं. तो इसमें कह दिया वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के औलिया हैं, दोस्त हैं. औलिया हैं, दोस्त हैं. क्या करते हैं ये आपस में? यामुरून बिल मारूफ, ये नेकियों का हुक्म देते हैं, आपस में एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं. वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं. याद रखिए सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की तौहीद है और सबसे बड़ी बुराई शिर्क है. सबसे बड़ी बुराई शिर्क है. और क्या करते हैं? वयुकीमून अस्सलाता, नमाज को कायम करते हैं, नमाज को कायम करते हैं. वयूतून ज़काता, और ज़कात देते हैं. और क्या करते हैं? वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं. उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह अनकरीब रहम करेगा, इन पर अल्लाह रहम करेगा. और इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है कि इन्हीं पर क्यों रहम करेगा. अल्लाह जानता है, अल्लाह की हिकमत है ये. ऐसे लोग जो मोमिन है, पहले बगैर जो ईमान नहीं लाए, इससे कट गए, ख़त्म, उनका मसला ही ख़त्म हो गया. ईमानदार मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, इन पर अल्लाह ताला रहम करेगा. इनसे अल्लाह ने वादा किया है, इनसे अल्लाह ने वादा किया है कि इनको जन्नत देगा और इनसे राज़ी हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है. तो ये टुकड़ा पर बात हमारी चल रही है कि अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है. तो इस किताब में शेख अब्दुल रज़ाक अल बद्र हफ़िज़हुल्लाह ने बहुत कुछ बातें लिखा है. देखिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बाद अल्लाह की रज़ा को ज़िक्र किया है. इसी वजह से ये बात आई है इस किताब में कि जन्नत से बड़ी चीज़ है अल्लाह का राज़ी होना. अल्लाह का राज़ी होना जन्नत से बड़ी चीज़ है. बात में आ रही क्यों? मैं उसका खुलासा कर दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत तफसील से ज़िक्र किया है. जन्नत मखलूक है, जन्नत मखलूक है. मखलूक यानी अल्लाह के अलावा जो भी चीज़ें हैं सब मखलूक है. अल्लाह के अलावा सब चीज़ें मखलूक हैं, हम लोग मखलूक हैं. जन्नत को अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह का राज़ी होना ये अल्लाह की सिफत है. अल्लाह का राज़ी होना अल्लाह की क्वालिटी है, अल्लाह की सिफत है. अल्लाह राज़ी होता है, गुस्सा भी होता है. जिससे अल्लाह राज़ी हो गया, ये जन्नत से बड़ी नेमत है उसके लिए जन्नत से बड़ी नेमत है. इसी वजह से कहा कि अल्लाह का राज़ी होना ये सबसे बड़ी चीज़ है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है. अब देखिए इसके मुतालिक हदीस भी आई है, इसके मुतालिक हदीस भी आई है. सही बुखारी में हदीस है 6540 पर 9 के अंदर, और सही मुस्लिम में भी ये रवायत है. हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला यक़ूलु लि अहलिल जन्ना, कि अल्लाह ताला जन्नती लोगों से कहेगा क़यामत के दिन, कहेगा कि या अहलल जन्ना, ए जन्नती लोगों, फ़यक़ूलूना, तो जन्नती लोग कहेंगे
کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ کہے گا حل رضیتم، اے جنتی لوگو جنت میں داخل ہو گئے ہو، خوش ہو؟ تو جنتی لوگ کہیں گے وما لنا لا نرضى، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ وقد اعطینا ما لم تؤتی احدا من خلقک، اے اللہ تعالیٰ تو نے تو ہم کو ایسی نعمتیں دیا ہے کہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے، ہم کو جنت میں داخل کر کے اتنی نعمت دیا کہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے، تو ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، ہم راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انا اوتیکم افضل من ذالک، اب میں تم لوگوں کو جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اس سے بھی زیادہ افضل نعمت دوں گا۔ تو جنتی لوگ حیران ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے ہمارے رب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے، اس سے افضل نعمت اور کیا ہے، ہم کو جنت مل گئی، سب کچھ یہاں نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میری رضامندی تم لوگوں پر اب حلال ہو گئی ہے، میں تم لوگوں پر ہمیشہ کے لیے اب راضی ہو گیا، کبھی غصہ نہیں کروں گا، کبھی تم لوگوں پر غصہ نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن۔ اس حدیث میں کیا بات ہے، جنتی لوگوں سے اللہ کہے گا کہ تم خوش ہو گئے ہو، تو کہیں گے کہاں خوش ہو گئے، جنت میں جانے کے بعد تو اللہ کہے گا اس سے افضل میں نعمت دوں گا تم لوگوں کو، اور وہ کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا راضی ہونا۔ یہی آیت میں ہے، یہی بات آیت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو رضا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ حدیث جو ہے مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، تو اللہ کہے گا هل تشتهون شیئا، کوئی چیز اور چاہتے ہو، کوئی چیز اور چاہتے ہو، فازیدکم، میں زیادہ تم کو دے دوں گا۔ تو جنتی لوگ کہیں گے ربنا وما فوق ما اعطیتنا، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے دیا ہے اس سے اوپر کی چیز اور کیا ہوگی، بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ تو اللہ کہے گا رضوانی اکبر، میری رضا اس سے بھی بڑی چیز ہے، جو تم کو ملی ہے جنت، میرا راضی ہونا اس جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے، جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کا رضا ہے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے تو دنیا ہی میں جنت ہے، اور آخرت میں دنیا میں جس سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت اس کو عطا کرے گا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار کرے گا کہ میں تم لوگوں سے راضی ہوں، اور یہ جنت سے بھی عظیم نعمت ہوگی، جنت سے بھی عظیم نعمت ہوگی، کیونکہ اب ٹینشن ختم ہو جائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرے گا ان سے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا یصل الی قلوبہم من رضوان اللہ من اللذۃ والسرور وما هو الذ عندهم واقر لاعینہم من کل شیء اصابوه من لذۃ الجنہ، کہ اللہ جب راضی ہو جائے گا تو اللہ کی رضا سے ان کے دل میں لذت، مزہ اور اتنی خوشی ہوگی کہ جنت میں جو کچھ بھی نعمت ملی ہے ان سے اتنا خوش نہیں ہوں گے، اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، جو جنت میں جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان تمام سے بڑھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی اور مزہ ان کو اللہ کی خوشی میں ملے گی، اللہ کی خوشی میں ملے گی۔ تو اسی وجہ سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ تأملت انفع الدعاء، میں نے بہت غور کیا کہ سب سے نفع دینے والی دعا کون سی ہے کہ میں مانگوں، کہ کون سی ایسی دعا مانگوں جو میرے لیے سب سے نفع دے؟ تو کہتے ہیں میں نے غور فکر کرنے کے بعد مجھ کو پتہ چلا ہوا سوال العون علی مرضاتہ، مجھ کو پتہ چلا
کہ اللہ کی راضی ہونے پر جو چیز مدد دے، یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ اے اللہ مجھ سے تو راضی ہو جائے، مجھ سے تو راضی ہو جائے، راضی ہونے میں میری مدد کر۔ یہ میں غور فکر کر کے سب سے نفع دینے والی دعا مجھ کو یہی ملی، دعا مجھ کو یہی ملی۔ تو کہتے ہیں تو میں پھر غور کرنے لگا کہ یہ دعا قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہا ہے، تو مجھ کو پتا چلا کہ یہ دعا تو سورہ فاتحہ میں ہے۔ اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، اے ہمارے رب معبود برحق، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کس بات کا مدد؟ کس بات کا مدد؟ عبادت کر کے تو راضی ہو جائے، میری عبادت سے تو راضی ہو جائے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ ہی کو نمازیں نہیں پڑھتے۔ شیطان نے کتنا دماغ گھما دیا ہے کہ اب پڑھنے ہی نہیں دے گا، وہ پڑھنے نہیں دے گا تو اتنی بڑی چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگوں کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوتا ہے، ان کے پورے گانے یاد ہیں، اور کس نے کہا ہے، کب کس سن میں کہا ہے، کس فلم میں کہا ہے، سب یاد ہے، لیکن سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شیطان نے جو لگا دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا سے اس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے بڑی دعا، کیونکہ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، تو سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی مدد مانگے کہ اللہ تو راضی ہو جا، ایسی چیز مجھ کو کرنے کی توفیق دے، اور وہ عبادت ہے۔ اور یہی دعا ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن آج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر لکھا ہے کہ کان الرضا باب اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ کیسا دروازہ؟ العظیم، بہت بڑا دروازہ ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ جنت الدنیا، دنیا کی جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر کے اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دنیا میں جنت مل چکی ہے۔ وہ مستراح العارفین، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ آرام کی جگہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو اب آرام اس کو مل گیا، آرام اس کو مل گیا۔ اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل کو جو سکون ملتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، اللہ کے ذکر کرنے میں، اور ہمارے دل کی حالت ایسے ہے جیسے مچھلی کو پانی میں رکھیں گے تو سکون سے رہے گی، باہر نکالیں گے تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی۔ ہمارے دل کی حالت یہی ہے، جب تک ہم اللہ کو پہچانیں گے، اس کا ذکر کریں گے تو دل زندہ رہے گا، ورنہ دل مر جائے گا، اور مرا ہوا دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب کیا بھی سب دل الٹا ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہدایت کی گھسے گی نہیں۔ اب کہیں گے کہ کیا ہے یہ، کیا ہے، کیا ہے، اس طریقے سے حیران پریشان ہوں گے، حیران پریشان ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین میں میرے دل کو جمع کر رکھنا، تیرے دین میں میرے دل کو جمع کر رکھنا، ثابت قدم مجھ کو رکھنا۔ تو یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وحیات المحبین، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی زندگی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نعیم العابدین، عبادت کرنے والوں کی نعمت ہے۔ وقرۃ عیون المشتاقین، جو اللہ تعالیٰ کو دیدار کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ راضی ہو جانا۔ اللہ راضی نہیں ہوگا تو اللہ دیدار کرائے گا اپنا، اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائے گا چہرہ؟ جسے راضی نہیں ہے، قرآن میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آڑ میں رکھے گا، آڑ میں، اس کا دیدار اس کو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اسی وجہ سے شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آیت کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں لکھا ہے
جو ہم پوری باتیں بتائیں گے تو پورا وقت کافی نکل جائے گا، جو بہت ہی اہم نقطے ہیں اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ہی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو بندہ کو ایک کام کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کس کس کام سے اللہ راضی ہوگا اور کون کون سے کام سے ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا سے ہٹانے والی چیز، غافل ہونے والی چیز کون کون سی چیز ہے، یہ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جب اتنی بڑی نعمت ہے تو بندہ کیا کرنا چاہیے کہ کیسے یہ ہم سے چھن نہ جائے، حاصل کیسے ہو۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی رضا ختم کرے گی یا اللہ کی رضا ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک دو آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 پڑھی ہے۔ ہم لوگ فجر کے درس میں ترجمہ پڑھ چکے تھے، آسانی ہوگی۔ سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ స్త్రీలు కుమారులు పోగు చేయబడిన వెండి బంగారు రాసులు, అచ్చు వేయబడిన మేలుజాతి గుర్రాలు, పశువులు, పంట పొలాలు వంటి వ్యామోహాలపై ప్రేమ జనులకు మనోజ్ఞంగా చేయబడింది। ఇది ప్రాపంచిక జీవన సామాగ్రి, మరలిపోవలసింది అత్యుత్తమ నివాసమైతే అల్లాహ్ వద్దే ఉంది। آپ اس کو غور سے دیکھیے، اس میں کیا ہے کہ اللہ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے نا، کیا ہے وہ آگے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے 15 ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి చెప్పు, వీటికన్నా మేలైనదేదో నేను మీకు తెలుపనా? దైవభక్తి కల వారికి వారి ప్రభు వద్ద స్వర్గవనాలు ఉన్నాయి। 2 వాటి కింద కాలువలు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి। 3 వాటిలో వారు ఎల్లకాలం ఉంటారు। 4 పవిత్రమైన భార్యలు వారి కోసం ఉంటారు। 5 వీటన్నిటితో పాటు అల్లాహ్ ప్రసన్నత వారికి ప్రాప్తిస్తుంది। یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پڑھیے۔ اور అల్లాహ్ దాసులను కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడు। 16 یہ کن کن کو ملے گی نعمت اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا آگے۔ వారు ఇలా వేడుకుంటారు, మా ప్రభు మేము విశ్వసించాం కనుక మా పాపాలను క్షమించు, ఇంకా మమ్మల్ని అగ్నిశిక్ష నుండి కాపాడు। 17 వారు ఓర్పు వహిస్తారు, సదా సత్యమే పలుకుతారు। 3 విధేయత చూపుతారు। 4 దైవ మార్గంలో ఖర్చు చేస్తారు। 5 రాత్రి చివరి భాగంలో క్షమాభిక్షకై వేడుకుంటారు। یہ بات ہے، اس میں دونوں قسم کا تذکرہ ہے، دونوں قسم کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی رضا کو ہٹانے والی چیز کیا ہے اور اللہ کی رضا دلانے والی کی چیز کیا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوت کی چیزیں سجا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، چمکا دی گئی ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ من النساء، عورتوں کے چکر میں اللہ کی رضا ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیا؟ والبنین، لڑکوں کے چکر میں لڑکے بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے خزانے، سونے اور چاندی کے خزانے کی لالچ میں پڑھ کر کے اللہ کی رضا بھول جاتے ہیں لوگ۔ اور کیا کہا؟ والخیل المسومۃ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور چوپائے جانور، والحرث، اور کھیتی باڑی، کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے سامان ہے، یہ دنیا کے سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ سب جو ہے اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے، عورت، بیٹے،
सोने चांदी के खजाने, घोड़े और चौपाए जानवर, खेती बाड़ी, अगर इनका सही इस्तेमाल न करें तो अल्लाह की रज़ा से गाफिल कर देने वाली चीज़ है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को बतलाइए, क्या मैं इनसे भी बेहतर चीज़ न बतला दूं, जो ये बीवी बच्चे सोने चांदी के खजाने वगैरह से भी बेहतर चीज़ क्या है और किन लोगों के लिए है, लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम, जो अपने रब के पास खड़े होने से डरते हैं उनके लिए है। क्या है वो बेहतरीन चीज़, क्या है, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, उसमें खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। और क्या है, वह अज़वाजुम मुतहहरा, पाक बीबियाँ हैं। और क्या है, व रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की रज़ा। अब उसके बाद कोई नेमत अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, उसके बाद अब कोई नेमत जिक्र नहीं किया, जन्नत, बीबी, अल्लाह की रज़ा, उसके बाद कोई नेमत जिक्र नहीं किया। यही वजह है कि जन्नत और जन्नत में जो कुछ भी नेमत है उन तमाम नेमतों से बड़ी नेमत अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा है। और वो किन लोगों को मिलेगी, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, जो लोग कहते हैं ए हमारे रब हमने ईमान लाया। तो ईमान लाए तो ज़ुबान से इकरार भी करना, ये हमारे अक़ीदे की बात है। जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, ज़ुबान से बोलते हैं कि हमने ईमान लाया, और ईमान कौल और अमल का नाम है। बोलना कि हमने ईमान लाया, हम बोलना चाहिए कि हमने ईमान लाया। फ़ग़फ़िर लना, ए अल्लाह उस ईमान की वजह से हमको माफ़ कर दे। क्या माफ़ कर दे, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। वक़िना अज़ाबन नार, और हमको अज़ाब जहन्नम से बचा ले। और कौन लोग हैं, अस्साबिरीना, जो सब्र करते हैं, वस्सादिकीना, जो सच्चे हैं, वलक़ानितीना, जो फरमाबरदार हैं, अल्लाह रसूल की बात को मानते हैं, वलमुनफ़िक़ीना, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और सुबह शहर के वक्त जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको जन्नत, पाक बीबी और अल्लाह की रज़ा मिलेगी। और इस चीज़ से रुकावट भी इसमें बतला दिया कि औरत, बेटे और सोने चांदी के खजाने वगैरह, इन चीज़ों से आदमी गाफिल होकर अल्लाह की रज़ा छोड़ देता है। अल्लाह की रज़ा जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसे हाथ धो बैठता है। और उसी तरीके से एक आयत और देखिए, सूरा अल हदीद जो 50 पर 7 नंबर की सूरा है, उसकी 20वीं आयत एक बार पढ़िए, 20 नंबर की आयत। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. బాగా తెలుసుకోండి, ఈ ప్రాపంచిక జీవితం ఒక ఆట, తమాషా, అలంకార ప్రాయం, పరస్పరం బడాయిని చాటుకోవడం, సిరి సంపదలు, సంతానం విషయంలో వండొకరిని మించిపోవటానికి ప్రయత్నించడం మాత్రమే. దీనికి ఉపమానం వర్షపు నీరు లాంటిది. దానివల్ల మొలచిన పైరు రైతు ఆలరిస్తుంది, మరి ఆ పంట ఎండిపోగానే అది పసుపు వెన్నుగా మారిపోవడం నీవు చూస్తావు. ఆ తర్వాత అది పొట్టుగా తయారైపోతుంది. మరి పరలోకంలో మాత్రం తీవ్రమైన శిక్ష ఉంది. అల్లాహ్ తరపున క్షమాపణ, ఆయన ప్రీతి కూడా ఉంది. మొత్తానికి ప్రాపంచిక జీవితం మభ్యపెట్టే వస్తువు తప్ప మరేమీ కాదు. बस में आ रही है, कितनी अजीम आयत है। एक मामूली बातें नहीं है, अल्लाह की बातें हैं। क्या फरमाया कि जान लो, अच्छी तरह जान लो कि अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लह, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। ये अल्लाह ने कहा है कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। वज़ीनतुन, और ज़ीनत की चीज़ है, चमकती हुई चीज़ है। व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, आपस में फ़ख्र की चीज़ है कि तुम फ़ख्र करते हो कि मेरे पास इतनी औलाद है। क्या, व तकासुरुम फ़िल अमवाल वल औलाद, तुम आपस में फ़ख्र करते हो कि मेरे पास इतना माल है,
میرے پاس اتنی اولاد ہے، ایک دوسرے کے فخر کی چیز ہے کیا دنیا میں فخر کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اس سے زیادہ مال ہے، آخرت میں کیا بھی یہ سب کام نہیں آئے گا، آخرت میں کیا بھی یہ سب کام نہیں آئے گا۔ کہا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے بارش، جب بارش ہوتی ہے تو کسان جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، کسان خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، یہ کھیتی سوکھ جاتی ہے اور پیلا رنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے، کھیتی لہلہاتے ہیں اس کے بعد چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسان بارش ہوتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ کھیت کتنا ہرا بھرا ہو گیا ہے، پھر سوکھ جاتا ہے، کھیت سوکھ جاتی ہے، اناج کٹ جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتا ہے، یہی دنیا ہے، یہی دنیا۔ اور آخرت کے بارے میں کیا کہا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں سخت عذاب ہوگا، یا تو کیا ملے گا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا تو عذاب ہوگا، جو لوگ اللہ کا انکار کر دیے، ایمان نہیں لائے، ان کو عذاب ملے گا، یا تو کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی طرف سے مغفرت، ورضوان، اور اللہ کی رضا، دو چیز ملے گی، یا تو عذاب ہوگا یا تو مغفرت اور اللہ کی رضا۔ عذاب جو اللہ کو نہیں مانے، اور وہ لوگ جو اللہ کو مانے ان کو اللہ معاف کر دے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور پھر کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ اس آیت میں کیا پیغام کیا ہے، پیغام یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے میں پڑ جا کر کے اللہ کی رضا سے محروم نہیں ہونا، اور مال میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہم اس سے بہت زیادہ مالدار ہیں، ہمارے بچے زیادہ ہیں، یہ فخر تو دنیا میں کر لیں گے، لیکن اس سے اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اس سے اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اللہ کی رضا سے غافل ہو جائیں گے۔ دنیا میں صرف دنیا ہی کو صرف سب کچھ سمجھ لیں گے، اللہ کی رضا سے محروم ہو جائیں گے۔ آخرت میں اللہ کی رضا ہوگی، جو دنیا میں دنیا کی کوئی چیز یہ سب فخر وغیرہ کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا آخرت سے غافل ہونے کی وجہ ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں، اللہ کی رضا کے لیے دو باتوں پر غور کرنا چاہیے، ان دو باتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ کیا؟ پہلی چیز کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا جب جنت سے بڑی چیز ہے تو اس کی خواہش ہونی چاہیے اور اس کی تلاش ہونی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی جب چیز ہے تو اللہ مجھ کو عطا کر، دل میں وہ ہونی چاہیے، وہ محبت ہونی چاہیے، اور اس کی تلاش میں لگ جانا، اس کی تلاش میں لگ جانا۔ اور یہ بات قرآن مجید میں ہے، یہ بات قرآن مجید میں ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ بندہ اس کی خواہش کرے اور تلاش کرے، طلب کرے، تلاش کرے، طلب کرے۔ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ سورہ البقرہ میں 207 نمبر کی آیت میں، سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 207 میں۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ప్రజల్లోని మరికొంతమంది ఎలాంటి వారంటే దైవ ప్రసన్నతను చూరగొనే ప్రయత్నంలో వారు తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్నారు. అటువంటి త్యాగధనులైన తన దాసుల పట్ల అల్లాహ్ అమితమైన వాత్సల్యం కలిగి ఉంటాడు. بات سنا رہی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرنے میں، طلب کرنے میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اپنی جان بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاد میں اپنی جان گوا دیتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے کرتے۔ اتنا اللہ کی رضا کی طلب ہے اور خواہش ہے کہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے،
رحم کرتا ہے وہ. کسی نے اس کی طلب اور اس کی رضا کے لیے جان دے دے تو اللہ کیا اس پر رحم نہیں کرے گا؟ اس پر ضرور رحم کرے گا. اس کی رضا کی تلاش میں اگر جان دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر رحم کرے گا، اس پر رحم کرے گا. تو یہ بات ہے. اس سے پہلے والی آیت پڑھی 207 پڑھے نا، 208 پڑھی تو ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ವಿಶ್ವಾಸುಲಾರಾ پہلی آیت 208 اس کے بعد والی، اس کی بعد والی پڑھیے. 208 پڑھیے، 7 پڑھے نا، 8 پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ విశ్వాసులారా ఇస్లాంలో పూర్తిగా ప్రవేశించండి. 2 శైతాను అడుగుజాడల్లో నడవకండి. 3 వాడు మీకు బద్ధ విరోధి. بات سمجھ رہی؟ اللہ اکبر. دیکھیے پہلے تو یہ کہا کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. اللہ کی رضا طلب کرتے اللہ کی رضا تلاش کرتے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر سے رکاوٹ والی چیز کو بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اسلام کو مکمل فالو کرنا پڑے گا، اسلام کو مکمل اس پر چلنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ گھر بنا دیے اور باہر گھوم رہے ہیں، بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھا گھر ہے، اندر اس سے بہتر ہے، جاؤ نا گھسیے، اندر بہت اچھا ہے، اس سے بھی بہتر ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بوڑھا ہو گئے ہیں لیکن اسلام کو سمجھ نہیں پایا ہے. کیوں؟ سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کیا. وہ کہے گا کہ اسلام بہت اچھا ہے لیکن کیا اسلام ہے معلوم ہی نہیں ہے، اسلام کیا ہے معلوم نہیں ہے. یہی بات ہے. اور کیا کہا؟ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. مسئلہ کیا ہے؟ شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ کی رضا ختم ہو جائے گی، اللہ کی رضا ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، ویسے ہی بنو. یہ بات ہے. تو اور اس طریقے سے آیتیں بہت ہے. دوسری بات اس میں تو ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے 2 بات انہوں نے ذکر کیا، ایک تو دل میں خواہش ہونا اور اس کی تلاش کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی اتباع کرنا، اللہ کی رضا کی اتباع کرنا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے ایسی چیزوں کی اتباع کرنا. یہ بھی قرآن میں ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 پر 2 میں دیکھیے. سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 160 پر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఏమిటి దైవ ప్రసన్నతకు అనుగుణంగా నడుచుకున్నవాడు దైవాగ్రహానికి పాత్రుడై అతి చెడ్డ నివాసమైన నరకానికి పోయేవానితో సమానుడవుతాడా? بس میں آ رہی ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے. کیا کہا کہ وہ آدمی جو اللہ کی رضا کی اتباع کرتا ہے، ایسا آدمی کیا اس طرح سے ہو جائے گا جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس طرح ہو جائے گا جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا وَمَأْوَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جو اللہ کی رضا کے پیچھے جاتا ہے، اتباع کرتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. یعنی جہنم میں نہیں جائے گا وہ. تو اس کی اتباع کرنا، اس کی اتباع کرنا، اللہ کی رضا کی اتباع کرنا. اچھا، اللہ کی رضا کی طلب تلاش اور اس کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی جاننا چاہیے، یہ بھی جاننا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب اور تلاش کا یہ مطلب ہے کہ بندہ جو ہے کوئی بھی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس طرح سے کہ اپنے کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، یہی خواہش ہو، دوسرے اور کچھ نہ ہو، یہی خواہش ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ راضی ہو جائے، اخلاص اس کے اندر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرے، آخرت میں اس کو ثواب ملے گا، اور اللہ کی رضا ہی کو آگے رکھے، یہ بات ہے۔ اور دوسری چیز دنیا کی شہرت، کہتے ہیں کہ نام، ریاکاری، شہرت، فیمس ہونا، یہ سب ارادہ نہ کرے، کوئی بھی عمل کرے یہ سب کا ارادہ ہی نہ ہو تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پا لے گا۔ اور اتباع کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے وہ عمل کرے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے کر طریقہ بھیجا ہے، اسی طریقے پر عمل کرے، کوئی بھی کام کرے تو اسی طریقے پر عمل کرے، کیونکہ اتباع کرے گا اللہ کی رضا کی۔ تو یہاں ایک انہوں نے اہم نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے جانا، بولے تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے دین، اس دین کو فالو کرنا، یہی اللہ کی رضا کی اتباع ہے۔ جس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے اس دین کو فالو کرنا، جیسے اس میں ہے ویسے ہی کرنا۔ اس میں یہ کہاں بات ہے؟ سورہ مائدہ کی 3 آیت میں ہے، سورہ مائدہ کی 3 آیت میں ہے، سورہ مائدہ جو 5 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 3 میں ہے، الیوم اکملت لکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మీ కొరకు నిషేధించబడినవి ఇవి: మృత పశువు, రక్తం, పంది మాంసం, అల్లా పేరుగాక వేరితుల పేరు ఉచ్చరించబడినది, గొంతు పిసుకపడటం వల్ల చచ్చిన పశువు, దెబ్బ తగిలి చనిపోయిన పశువు, ఎత్తైన స్థలం నుంచి కిందపడి చనిపోయినది లేదా కొమ్ము తగలటం వల్ల చనిపోయినది, క్రూర మృగాలు చీల్చి తినడం వల్ల చనిపోయిన పశువు, ఇవి కొరకు హరాం కావించబడ్డాయి. కానీ మీరు ఒకవేళ జిబా చేసి అది మీ కొరకు నిషిద్ధం కాదు. అలాగే ఆస్థానాల వద్ద బలి ఇచ్చినవి కూడా నిషిద్ధమే. అదేవిధంగా బాణాల ప్రయోగం ద్వారా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడం కూడా నిషిద్ధమే. ఇవన్నీ అత్యంత నీచమైన పాప కార్యాలు. ఈరోజు అవిశ్వాసులు यहाँ से अहम बात है, ठीक है, यहाँ से देखिए, ఈరోజు అవిశ్వాసులు మీ ధర్మం గురించి ఇక ఆశను వదులుకున్నారు. జాగ్రత్త, మీరు భయపడవలసింది వారికి కాదు, మీరు అల్లాహ్కు భయపడండి. ఈరోజు మీ కొరకు మీ ధర్మాన్ని పరిపూర్ణం గావించాను, మీపైన అనుగ్రహాన్ని పూర్తి చేశాను, ఇంకా ఇస్లాంను మీ ధర్మంగా సమ్మతించి ఆమోదించాను. ఎవడైనా తీవ్రమైన ఆకలి బాధతో అల్లాడిపోతూ గత్యంతరం లేని పరిస్థితిలో పాపానికి పాల్పడే ఉద్దేశం లేకుండా ఉండి పై వాటిలో దేన్నైనా తిన్నట్లయితే నిస్సందేహముగా అల్లా క్షమించేవాడు, కనికరించేవాడును. देखिए इसमें बहुत कुछ बातें हैं। पहले ये नहीं करना चाहिए, ये सब सही नहीं है, सही नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल मैंने कर दिया है। और व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन समझ कर के मैं राज़ी हो गया, मैं राज़ी हो गया, ये अल्लाह ने कहा है। तो
تو اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی ہو گیا ہے اس دین کے مطابق عمل کرنے پڑے گا، اور کوئی بھی آدمی اس دین کے مطابق عمل نہیں کرتا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے نا، وہ لوگ بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہیں نا، غلط ہے بھائی۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین صحیح نہیں، اللہ کو کوئی دین، اللہ تعالیٰ کسی دین سے، اسلام کے علاوہ کسی دین سے راضی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا چاہے تو اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا، اسی کے مطابق وہ عمل کرنا پڑے گا، تبھی ہوگا۔ دیکھیے جب یہ سب اللہ کی رضا کو تلاش کرنے لگے گا نا تو اس کا مقام کتنا بڑھتا ہے۔ دیکھیے اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگر وقت بھی ختم ہو گیا تو انشاءاللہ تھوڑا آئندہ ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن بہت اہم باتیں ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا یلتمس مرضات اللہ، کہ بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، ولا یزال بذالک، اور وہ ہمیشہ مسلسل لگاتار کوشش کرتے رہتا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، فیقول اللہ لجبریل، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہتا ہے ان فلانا عبدی یلتمس ان یرضینی، میرا فلاں بندہ تلاش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ کوشش کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، اسے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو فرشتو، وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ، میری رحمت ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے میری اس پر رحمت ہے، جیسے سلام کرتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کی رحمت ہو تم پر، تو خود اللہ کہتا ہے اس پر میری رحمت ہے، اس پر میری رحمت ہے۔ تب جبریل امین کیا کرتے ہیں، جبریل امین بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، فلاں پر اللہ کی رحمت ہو، دعائیں اب کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وَيَقُولُهَا حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کو اٹھانے والے تمام فرشتے، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ، اور عرش کے اٹھانے والے کے آس پاس کے جتنے بھی فرشتے ہیں سب فرشتے، حتیٰ یقولها اہل السماوات السبع، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر۔ کس پر؟ جو اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہے اس پر اللہ خود کہتا ہے کہ میری رحمت ہو۔ جبریل امین کہتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور آس پاس میں رہنے والے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس پر ہو، یہاں تک کہ ثم تہبط ای رحمت اللہ لہو الی الارض، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اس آدمی کے لیے زمین پر ڈال دی جاتی ہے، کہ زمین پر ہے تو بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا، جب سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رحمت تو اس کو تلاش کرنا۔ شیخ عبد الرزاق البدر حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ جلدی کرنا چاہیے، تلاش میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں جو 20 نمبر کی سورہ ہے، سورہ طٰہٰ 20 میں ہے نا، اس کی آیت نمبر 80 پر 4 میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم వాళ్ళు నా వెనుకే వస్తున్నారు, ఇక నా విషయానికి వస్తే ఓ అల్లా నువ్వు ప్రసన్నుడు కావాలన్న ఉద్దేశంతోనే తొందరగా వచ్చేశాను అని అతను అన్నాడు. دیکھیے کیا بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ تعالیٰ میرے رب میں جلدی کیا تاکہ تو راضی ہو جائے مجھ سے۔ تو اسی وجہ سے جلدی کرنا چاہیے۔ شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کی رضا طلب کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا دیکھیں گے، یہ کریں گے، ویسا کریں گے،
اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تلاش بھی نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تمام نبیوں کی حالت یہی تھی، تمام نبیوں کی حالت یہی تھی کہ وہ لوگ جو ہے کوشش کرتے تھے اللہ کی رضا کو طلب کرنے میں۔ اور کہتے ہیں دوسرے نمبر میں کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے لیے کوشش کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبیوں کے بعد صحابہ کا نمبر آتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت کوشش کیا، اور کہتے ہیں ان کی یہ کوشش، ان کی تعریف قرآن میں تو ہے ہی ہے، لیکن تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بات قرآن میں ہے کہ ان کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے، یہ بات قرآن میں ہے۔ سورہ فتح کھولیے، جو 40/8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی ایک آیت پڑھیے 20/9، 29ویں آیت۔ سورہ فتح 40/8 نمبر کی سورہ ہے، 40/8 نمبر کی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త. ఆయన సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వెంట ఉన్నవారు అవిశ్వాసులకు కొరుకుడు పడని వారు, వండొకరి పట్ల మాత్రం దయార్థ హృదయులు, దైవ కృపను దైవ ప్రసన్నతను చూరగొనే ప్రయత్నంలో వారు దైవ సన్నధిలో వినమ్రులై వంగడాన్ని, సాష్టాంగ పడటాన్ని నీవు చూస్తావు. వారి సాష్టాంగ ప్రమాణాల ప్రత్యేక ప్రభావం వారి ముఖార బిందాలపై తుణికిసలాడుతూ ఉంటుంది. వీరికి సంబంధించిన ఈ ఉపమానమే తౌరాతులో ఉంది, ఇంజీల్లో కూడా వారి ఉపమానం ఉంది. అది ఒక్క పంట పొలం వంటిది. అది తన మొలకను మొలకెత్తించింది, తరువాత దాన్ని బలపరిచింది, ఆ తరువాత అది లావయింది, ఆ పైన అది తన కాండంతో నిటారుగా నిలబడింది, రైతులను ఆలరించసాగింది. వారి ద్వారా అవిశ్వాసులకు మరింత ఉడికించాలని, వారిలో విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసిన వారికి మన్నింపును గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని ప్రసాదిస్తానని అల్లాహ్ వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. بات سمجھ رہی ہے، خود قرآن میں کہہ دیا کہ صحابہ کرام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے، اور کیسا ہے، کیا کہا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ، کیسے ہیں وہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو کہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ اصل بات ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہی بات ہے، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا تلاش میں ہیں، وہ ایسے سجدہ نہیں کر رہے ہیں اور رکوع ایسے نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ اور کیا کہا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں، ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہے، ذالک مثلہم فی التورات، یہی مثال ان کی تورات میں ہے۔ کہ اب دیکھیے یہاں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسی جماعت ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے تورات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور یہی ان کی بہت خوبیاں ہیں، لیکن اسی خوبی کو بیان کیا کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو تورات میں یہ ان کی خوبی ہے، اور انجیل میں بھی ہے ان کی خوبی کہ وہ ایسے کھیتی کی طرح ہیں،
جس کھیتی کو دیکھ کر کے کسان جو ہے خوش ہو جاتا ہے، جو کھیتی اپنے کومل کو، جیسے چھوٹا پودا نکلتا ہے نا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے اور پھر مضبوط ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کافر کو اس سے چڑ ہوتی ہے، کافروں کو اس سے چڑ ہوتی ہے کہ صحابہ ایسے ہی کیے، ایک دو ایمان لائے، کمزور تھے، آہستہ آہستہ طاقت ہوئے اور بڑھے تو کافر چڑھنے لگے، ان سے جنگیں ہوئی، کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں، کیا وعدہ کیا ہے؟ مغفرتم واجرا عظیما، کہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ تو تورات میں بھی ان کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اللہ نے تورات میں نازل کر دیا ہے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے 3660 پر 6 کے اندر، ایک دو باتیں سن کر کے، ایک دو مثال سن کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، کافی وقت بھی ہو گیا ہے، آپ لوگ تو تھکنے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے نا، ان کے سردار ہیں۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے، کہا کہ جنت کے ادھیڑ عمر والے لوگوں کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے، خالی اس امت کے لیے نہیں، کیا کہا؟ من الاولین والآخرین، اس امت سے پہلے جتنے بھی امتیں گزر گئی ہے ان تمام ادھیڑ عمر والے لوگوں کے بھی، والآخرین، اور اس امت کے بھی۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ہے ان کا کہ ہم سے پہلے جتنے بھی پہلے امتیں گزر چکی ہے اس میں سے جو ادھیڑ عمر کے جنتی لوگ ہوں گے، اور اس امت کے ادھیڑ عمر کے جنتی سب کے سردار حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے، ما خلا النبیین والمرسلین، نبی اور رسولوں کے بعد دے کر کے، نبی اور رسولوں کے سردار نہیں ہوں گے، جو ان کے بعد رسول اور نبی کے بعد جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے، اولین سے آخر تک، قیامت تک، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جو بھی عام لوگ ہیں ادھیڑ عمر کے، سب کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا تو مسئلہ ہے لیکن ان کو خبر نہیں دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ان کو نہیں بتلانا کہ ان کی یہ فضیلت ہے، اللہ اکبر، ان کو یہ نہیں بتلانا کہ ان کی یہ فضیلت ہے۔ تو دیکھیے کتنے بدنصیب ہیں شیعہ، کتنا بدنصیب ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اور ایک طرف انہی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا جن سے اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ راضی ہے، ان کو کافر سمجھ رہے ہیں شیعہ، تو یہ لوگ، ان لوگوں سے اللہ راضی ہوگا؟ کوئی مسلمان ایمان والا ان سے راضی نہیں ہونے کے لیے تیار ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ان سے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں انہوں نے 2 آیتوں کو مثال میں پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ، صحابہ کرام کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک بار کیا ہوا، جنگ بدر ہو گیا، جنگ بدر ہوا اور تھکے ہوئے تھے صحابہ کرام، کافر لوگ جو ہے نا مکہ واپس ہو رہے ہیں، جنگ ہو چکی ہے اور کافر لوگ مکہ واپس ہو رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو دشمن آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ، دشمن آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ۔ اب دماغ میں یہ رکھیے کہ جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے، جنگ ہو گئی ہے اور کافر اپنے گھر لوٹ رہے ہیں، پھر پلٹ کر کے آ رہے ہیں، تو اب صحابہ کرام ابھی تھک کے چور ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگایا تو سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے، سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے،
اور ایک یہ جنگ حمراء الاسد مدینے کے تقریباً کتنے کلومیٹر 20 کلومیٹر دوری کی جگہ ایک جگہ تھی حمراء الاسد، وہیں جنگ کا مسئلہ حل ہونا تھا، لیکن جب گئے مسلمان تو بھاگ چکے تھے کافر، جنگ نہیں ہوئی، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تو اتنا تھکے ہوئے پھر بھی راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل کر دی ہے، سورہ آل عمران جو تیسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 170 پر 3 اور 70 پر 4 پڑھی ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا، کافر جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن 70 پر 170 پر 3 اور 170 پر 4۔ అవిశ్వాస జగులు మీకు వ్యతిరేకముగా భారీ సైన్యాన్ని మోహరించి ఉన్నారు, మీరు వారికి భయపడండి అని ప్రజలు వారితో అన్నప్పుడు ఆ మాట వారి విశ్వాసాన్ని మరింతగా పెంచింది। దానికి జవాబుగా మాకు అల్లాహ్ చాలు, ఆయన చాలా మంచి కార్యసాధకుడు అని వారన్నారు। 174 తత్ఫలితంగా వారు అల్లాహ్ ప్రసాదించిన వరాలతో అనుగ్రహంతో తిరిగి వచ్చారు, వారికి ఎలాంటి కీడు కలగలేదు, వారు అల్లాహ్ ప్రసన్నతను అనుసరించారు, అల్లాహ్ గొప్ప అనుగ్రహం కలవాడు। اب دیکھیے اس سچویشن کو دماغ میں لائیے، جنگ ہو چکی ہے، کافر جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں، اور منافقین صحابہ اکرام کو ڈرا رہے ہیں اب تم نہ مار دی جاؤ گے، تمام کافر جمع ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کافر آ چکے ہیں چلو، تو جاتے ہیں، جنگ تو نہیں ہوتی ہے، جنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کر دیا؟ اسی میں دیکھیں جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تیار ہو گئے، تھکے ہوئے پھر بھی 20 کلومیٹر چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تب اللہ نے کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کافروں نے لوگوں سے کہا کہ لوگ تمہارے لیے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈرایا، ڈر جاؤ، تو کیا ہوا؟ ان کا ریئیکشن کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، صحابہ اکرام کی ایمان اور بڑھ گئے، صحابہ اکرام کی ایمان اور بڑھ گئے، اور کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی سب سے بہتر کام بنانے والا ہے، اسی پر بھروسہ ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ لوگ واپس ہوئے، وہ جنگ جا کر کے لڑائی تو نہیں ہوئی، واپس کیسے ہوئی؟ اللہ کی نعمت لے کر کے اور اللہ کا فضل لے کر کے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو برائی نے کچھ بھی چھوا تک نہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدے لے کر کے آئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے کہہ دیا واتبعوا رضوان اللہ، یہ لوگ اللہ کی رضا کی طلب میں اطاعت کرنے کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر رہے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ لوگ اپنا دکھا دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طلب کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ نے فضل کر دیا ہے کہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن بہت سارا مال غنیمت لے کر کے واپس ہوئے۔ اور ایک مثال اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیبیہ صلح ہوا، صلح حدیبیہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تھا، خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، تقریباً 1400 صحابہ اکرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ جنگ کریں گے، جان جائے یا کیا بھی ہو جنگ کریں گے۔ تو صحابہ اکرام ایک جھاڑ کے نیچے بیعت کیے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ بیعت رضوان، اللہ اکبر، اس کا نام ہی پڑ گیا بیعت رضوان، جس بیعت سے اللہ راضی ہو گیا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے صحابہ اکرام، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ الفتح میں جو 40 پر 8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں دیکھیے،
बिस्मिल्लाहिर्रहमान सूरा फतह 40 पर 8 नंबर की सूरा आयत नंबर 18 वो प्रवक्ता 18 సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం విశ్వాసులు చెట్టు క్రింద నీతో విధేయుత ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అల్లాహ్ వారి పట్ల ప్రసన్నుడయ్యాడు. 2 వారి హృదయాలలో ఉన్న దాన్ని ఆయన తెలుసుకున్నాడు. 3 అందువల్ల వారిపై ప్రశాంత స్థితిని స్థిమిత్వాన్ని అవతరింపజేశాడు. 4 ఇంకా సమీపములోనే లభించే విజయాన్ని కూడా అనుగ్రహించాడు. देखिए बात है ना, उस वाक़े को दिमाग में रखिए कि बैयत कर रहे हैं झाड़ के नीचे, और अब जीने मरने का बैयत हो रहा है कि हम जंग करेंगे तो जान भी जा सकती है ना. तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना, अल्लाह ताला मोमिनों से राज़ी हो गया, इज़ युबाइऊनका, किन से राज़ी हो गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन मोमिन से जो आपसे बैयत कर रहे थे तहत शजरते, झाड़ के नीचे, झाड़ के नीचे, दरख्त के नीचे जो आपसे बैयत कर रहे थे. कैसे राज़ी हो गया, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने जान लिया उनके दिलों में क्या है, अल्लाह ने उनके दिलों में जो कुछ है जान लिया. फ़अनज़ला अस्सकीनत अलैहिम, उन पर सुकूनत इत्मीनान नाजिल कर दिया, उन पर सुकूनत और इत्मीनान नाजिल कर दिया. और क्या हुआ, वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा, और उनको अनकरीब फतह की खुशखबरी है. जानते हैं उसके बाद ये तो हो गया 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ, उसी की खुशखबरी है. यहाँ भी जंग नहीं हुई थी, यहाँ भी जंग नहीं हुई थी. बाद में पता चला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल की खबर गलत है, लेकिन सिर्फ बैयत किए हैं तो अल्लाह राज़ी हो गया है, जंग नहीं हुई है. अल्लाह ने इम्तहान ले लिया, उनके दिलों में जो कुछ है जान लिया, तो अल्लाह राज़ी हो गया है, और उसका नाम ही रख दिया बैअत रिजवान. और एक तो राज़ी हो गया और फतह की खुशखबरी भी सुना दिया. आइंदा साल सन 7 हिजरी में जब ये बैयत हुई, 1 साल के बाद जंग खैबर हुई और उसमें फतह हुआ, इसी का यहाँ तज़किरा हुआ है, फतहन क़रीबा. तो ये बात है. हमारी बात थोड़ी बहुत रह गई है, इंशाअल्लाह ये बात ख़त्म होगी. तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा है. अल्लाह की रज़ा किन लोगों को हासिल होती है, कुरान में हदीस में बात मौजूद है. उसकी तलब हमारे दिल में होनी चाहिए और उसको तलाश करना चाहिए और उसकी इत्तबा होना चाहिए. और उसके लिए आइडियल पैगंबर हैं और सहाबा हैं. उन्होंने कैसे अल्लाह की रज़ा को तलब किया, वैसे ही. वरना दुनिया में जानते हैं पीर पंथी ये वो करके वो लोग भी समझ रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा तलब कर रहे हैं. ये अल्लाह की रज़ा तलब करने का रास्ता हरगिज़ नहीं है. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब बातों को सही सही समझने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमको ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो जाए. ऐसे काम से अल्लाह ताला हमको बचा जिससे तू नाराज़ हो. अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमको शर्मिंदगी से बचाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम.